تصور کریں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ قید میں ہیں، جہاں ہر دن آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حکومت کے بنائے گئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، جہاں ایک ہی شخص دیوتا کی طرح پوجا جاتا ہے اور اس کی تعریف کے سوا کوئی دوسرا لفظ بولنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں نارتھ کوریا کی، ایک ایسا ملک جہاں لوگوں کے خیالات، ان کے خواب، ان کی امیدیں اور حتیٰ کہ ان کے سانس لینے کا انداز بھی حکومت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جہاں باہر کی دنیا ایک دیو مالائی کہانی کی طرح ہے اور جہاں اگر کوئی حقیقت جاننے کی کوشش کرے تو اسے یا تو موت دے دی جاتی ہے یا پھر ایسے غائب کر دیا جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو یہ کہانی ایک ایسے ملک کی ہے جہاں بھوک بھی جرم ہے، جہاں آزادی بھی گناہ ہے اور جہاں سچ بولنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نارتھ کوریا کے بارے میں ایسے کالے سچ بتائیں گے جن کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ سب کچھ 1945 میں شروع ہوا، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، جن میں سے ایک ساؤتھ کوریا بنا اور دوسرا نارتھ کوریا۔ ساؤتھ کوریا میں جمہوریت نے جنم لیا، مگر نارتھ کوریا میں ایک نیا افریت پیدا ہو چکا تھا۔ کم il سنگ ایک ایسا شخص جس نے خود کو نہ صرف حکمران بلکہ ایک دیوتا کے طور پر پیش کیا۔ پھر 1950 میں اس نے جنوبی کوریا یعنی کہ ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا اور ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو 3 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، شہر راکھ میں بدل گئے، لیکن جب جنگ رکی تو نارتھ کوریا ایک ایسی مملکت میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں صرف ایک ہی آواز تھی، حکومت کی آواز۔ پھر وقت بدلا مگر ظلم کی زنجیریں نہ بدلیں۔ کم جونگ il آیا اور اس کے بعد کم جونگ ان، ایک ایسا شخص جو اپنے مخالفین کو کتوں سے کھلوا دیتا ہے، جو اپنے وزیر کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے مرواتا ہے اور جو اپنے ملک کو ایک ذاتی قید خانے کی طرح چلاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں پیدا ہونا گویا ایک کھلی جیل میں پیدا ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کی سڑکیں بے جان لگتی ہیں، لوگ مردہ روحوں کی طرح چلتے ہیں اور ہر گھر میں خوف کے سائے بستے ہیں۔ یہاں کھانے کو روٹی بھی ملے تو وہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ حکومت لوگوں کو کھانے کا کوٹا دیتی ہے مگر وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ لوگ اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں آنے والے قحط میں لاکھوں لوگ مر گئے مگر حکومت نے مدد دینے کے بجائے اپنی ہی عوام کو قصوروار ٹھہرایا۔ آج بھی نارتھ کوریا میں لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہیں۔ یہاں کے اسکولوں میں بچوں کو میتھ، سائنس یا ہسٹری نہیں سکھائی جاتی، انہیں صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے، کم خاندان عظیم ہے اور باقی دنیا تمہاری دشمن ہے۔ بچپن سے ہی انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان کا لیڈر دنیا کا سب سے عظیم شخص ہے۔ اگر کوئی بچہ غلطی سے بھی سوال کرے کہ لیڈر نے آج تک کیا کیا ہے تو اس کے پورے خاندان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہاں ٹی وی پر صرف ایک ہی چینل آتا ہے، حکومت کا چینل۔ یہاں انٹرنیٹ صرف حکومتی اہلکاروں کے لیے اور عام شہری صرف گولڈن اسٹار نیٹ ورک نامی لوکل نیٹ ورک استعمال کر سکتے ہیں، جہاں صرف وہی خبریں ملتی ہیں جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ یہاں کے لوگ دنیا کو نہیں جانتے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے پڑوسی ممالک میں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے اور سنتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سن کر روح کام جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کی سرحد پر فوجی تعینات ہوتے ہیں جو کسی کو بھی بھاگتے دیکھے تو فوراً گولی مار دیتے ہیں۔ اگر کوئی خوش قسمتی سے بچ جائے اور چین پہنچ جائے تو بھی وہ محفوظ نہیں، کیونکہ چین کی حکومت انہیں واپس نارتھ کوریا کے حوالے کر دیتی ہے، جہاں ان کا مقدر یا سزائے موت ہوتی ہے یا پھر عمر بھر کی قید۔ جو لوگ حکومت کی نظر میں مجرم ہوتے ہیں انہیں کیمپ 22 جیسے خوفناک جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ جیلیں ایسی ہیں کہ جو ایک بار یہاں چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہاں قیدیوں پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے اور یہاں تک کہ زہریلی گیسوں کے تجربات بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف کچھ بولے یا فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ ساتھ بہن، بھائی اور بچے بھی سزا بھگتتے ہیں۔ اسے 3 نسلوں کی سزا کہا جاتا ہے، یعنی جرم ایک شخص کرتا ہے مگر سزا اس کی پوری نسل کو دی جاتی ہے۔
تو یہ سوال کئی دہائیوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیا یہاں کے لوگ کبھی آزادی دیکھ سکیں گے؟ کیا کبھی یہ ظلم کی حکومت ختم ہوگی یا نہیں؟ دنیا میں کئی ممالک نارتھ کوریا پر پابندیاں لگا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ حکومت اب بھی قائم ہے۔ یہاں کے لوگ ظالم حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ معلومات اور نہ ہی کوئی رائے فرار۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر آمریت کا ایک انجام ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا کب بدلے گا یہ کہنا مشکل ہے، مگر ایک دن یہ ضرور بدلے گا اور شاید وہ دن زیادہ دور نہیں۔ باقی ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔